وسیع ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندے کے گناہ ساری زمین کو بھی بھار دیں اور بندے کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کی کیوں نہ پہنچ جائیں، سرکار نے فرمایا کہ بندہ پھر بھی اگر اپنے رب سے معافی مانگے گا تمہارا رب اس بندے کو معاف فرما دے گا، وہ پھر بھی معاف فرمائے گا۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یوں ہی مایوسی میں زندگی نہ گزارو، اور ایک چھوٹا گناہ پھر بڑا گناہ پھر اس سے بڑا گناہ، گناہوں کی دلدل میں پھنسے اپنی زندگی کو مکمل کر رہے ہیں، خواہشوں میں امیدوں میں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں۔ اس سے نکل جائیں، اس سے ہٹ جائیں، اس سے ہٹیں، باہر آئیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ یہ رزق اس مالک کی ایک تقسیم ہے، اس نے جہاں جہاں جس کو رکھنا ہے جو کچھ دینا ہے اس کی تقسیم ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو پورا ہی نہیں کر رہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں ذرا، ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، ذرا بڑا تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، امیدوں کی پلوں کو چھوڑ دیں، ذرا اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت لگائیں گے اور اس ذمہ داری کو اٹھا لیں گے کہ بس جو کچھ بھی ہو، ملے کچھ نہ ملے، خوشی ہو غم ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو کچھ بھی ہو، بس میں نے اللہ اس کے رسول کے سامنے میں نے حاضری دینی ہے، میں نے فرما برداری کرنی ہے، پھر میرے مالک کی وہی میں عرض کر رہا ہوں اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو بہانے بناتی ہے ذرا۔ اور حدیث مبارکہ میں خود آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ اللہ کے حضور اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کو راضی کرنے میں خوش کرنے میں اس کی تابعداری میں لگ جاتا ہے تو اللہ کریم خود اپنے اس بندے کی ذمہ داریوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کے معاملات میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات، یہی اس کی مہربانی اور اس کی عطا کے ثمرات ہیں۔ پھر بندے کا پھر صرف آسرا ہوتا ہے، ذرا بازار بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، یہ پہن رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن اس میں اس مالک کی جو اس کا جو فضل اور اس کی مہربانی اور اس کا جو کرم ہے وہ بندے کے سامنے حال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مالک کے بنے، اس کے ہو جائیں، اس سے دور نہ ہوں اور اس کی ٹو میں اس کی تلاش میں لگیں، ذرا اپنے مالک کی تلاش میں لگیں۔ وہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے۔ مدینے والی سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہے، بندہ جس قسم کا گمان رکھتا ہے کرتا ہے اپنے رب کے بارے میں، تمہارا رب بھی اپنے بندے کے اس گمان میں ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب بندہ اپنے ذہن میں دل و دماغ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے اور اپنی معروضات اس کے سامنے رکھتا ہے، تو جیسے وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے تو رب اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، یہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاتا نہیں ہے، ذرا تو پھر وہ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہے، ذرا تو اس سے مایوس نہ ہو، اس سے لو لگائیں، اس سے جی لگائیں، اس سے فرار نہ ہو، اس سے بے وفائی نہ کریں اور اس کے قرب کو پائیں۔ انشاءاللہ جس قدر ہماری حاضری اس کی بارگاہ میں ہوگی تو انشاءاللہ اس مالک کا کرم اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے سامنے حال ہو جائے گا۔ ذرا اور آپ دیکھ لیں ذرا کتنے سارے ہمارے ماحول میں، لمبی چوڑی کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے، ذرا ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنی مختصر زندگیوں میں ہم نے کتنے ایسے بندے دیکھے جو بظاہر گناہ گار تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، رازن تھے، اشتہاری تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی ہے اور اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا ہے
اپنے مالک کو ملنے کی کوشش کی ہے، اس کے انتظار میں، اس کے پیار میں لگے ہیں، تو آپ انہیں دیکھ لیں وقت کے آپ وہ صوفی بن گئے ذرا، وقت کے شیخ بن گئے، وقت کے پیر بن گئے ذرا، وقت کے آپ لائی بن گئے ذرا۔ حالانکہ ان کا ماضی اگر ٹٹول لیں ذرا تو ماضی پراگندہ تھا ان کا، لیکن جب توبہ کی توفیق ملی ہے اور جب اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آئے ہیں تو مالک نے انہیں عزتوں سے نوازا ذرا، مالک نے عزتوں سے نوازا ذرا۔ تو وہ غافر الذنب ہے، وہ قابل التوب ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور بڑے ناز اٹھا اٹھا کے جب بندہ توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ بڑا کرم کرتا ہے، وہ بڑا کرم کرتا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ پھر اکیلے نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں، ساری عزتوں کے خزانے اس کے پاس بھرے ہوئے، عزت ہے ہی اس کے پاس۔ اور اعلان فرمایا نا اگلے مقام پہ کہ فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت سارے مومنوں کے لیے، یعنی یہ اس کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اس کی جماعت ہے، یہ اس کی پارٹی ہے، تو دیتا ہی اپنی پارٹی والوں کو ہے، وہ عزت دیتا ہی اپنے بندوں کو ہے۔ تو جب بندہ اس کی آغوش میں آتا ہے اور جب بندہ اس کے کام میں لگتا ہے، اپنے رب سے پیار کرتا ہے اور معافی کا طلبگار بنتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے، جب بندہ آ جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، جب بندہ یوں آتا ہے تو پھر مالک یوں نوازتا ہے کہ پھر اپنے بندوں سے اپنے بندوں کو پھر عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے ذرا۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بازار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری طرح انسان ہی ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے وہ ہماری طرح ہی ہیں، لیکن وہ یوں ممتاز ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بات جو راز والی ہے وہ یہ ہے کہ مالک نے اب کرم کر دیا، مالک نے اب عزتوں سے نواز دیا۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب آپ اپنے میرے بندوں سے یوں فرما دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا ہے، ظلم اور زیادتی کر بیٹھے، تو آپ انہیں فرمائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں جب یہ فرمان اتر رہے تھے تو سب سے پہلے جو پریکٹیکلی عملی طور پہ جو ان آیتوں کے جو مخاطب ٹھہرے ہیں، جو مخاطب بنے، وہ سب سے پہلے حضور کے اہل بیت و اطہار ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، جو سب سے پہلے حضور کے سامنے بیٹھنے والے، اور اوپر سے اللہ کے پیغامات اور فرمان ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ ذرا تو احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں نا، ذرا تلاوت کریں انہیں اور پڑھیں ذرا، کتنے بڑے بڑے وقت کے گناہ گار تھے، وقت کے کتنے بڑے رازن تھے، تو جب سرکار انہیں فرمان سناتے تو وہ خود وہ لوگ حیران رہ جاتے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے، ہماری معافی کیسے ہو سکتی ہے، ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا۔ لیکن حضور ان سب کو حضور معافی کے مجدے سناتے ہیں، ذرا کہ جاؤ جو تو نے کر لیا اپنے رب سے معافی مانگ لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے ذرا۔ تو وہاں عملی طور پہ ان کے اتنے بڑے جو گناہ ہیں، ان کے گناہوں کو معافی کے حضور نے پروانے دیے کہ اب تو نے اگر اپنے دل میں سچے دل سے توبہ کر لی، جا میرا رب تجھے معاف فرمائے گا۔ سورہ فرقان میں آخری آیتوں کے اندر جو ایک بڑے سارے گناہوں کے انبار ہیں، بڑے بڑے کبیر اور کبیرہ گناہوں کو گنوا کے فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں
وہ یہ گناہ بھی نہیں کرتے، وہ یہ بھی نہیں کرتے، وہ یہ بھی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ اگر کسی سے یہ ہو بھی گیا تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فرمایا اگر ایسا ہو بھی گیا تو فرمایا جس نے پھر توبہ کر لی، الا من تاب وآمن، جس نے توبہ کر لی اور جو پھر ایمان لے کے آ گیا اور جس نے پھر اپنی اصلاح کر لی، ایک راہ راست پہ آ گیا اور راہ راست پہ چلنا جس نے شروع کر دیا، تو فرمایا کہ اولئک، وہ ایسے لوگ ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اس مقام پہ ایک بڑا ایک بطور سند ہمارے علماء اس موضوع، اس مضمون کے تحت، اس روشنی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ظاہری زندگی مبارک کا بیان کرتے ہیں. آپ چونکہ بڑے نڈر، بڑے بے باک کا عادل، آپ ایک خلیفہ تھے. تو ایک مرتبہ آپ آ رہے ہیں تو سامنے سے ایک بندہ شراب لے کے، بغل میں اس نے شراب کی بوتل ڈالی ہوئی اور وہ بھی آ رہا ہے ذرا. تو آپ نے پوچھا نا ذرا، یاد دیکھا نا اس نے آپ کو آتے ہی، تو فوراً ڈر گیا کہ آج خیر نہیں، جناب خلیفۃ الرشید جناب فاروق اعظم وہ سامنے آ رہے ہیں اور میری بغل میں شراب ہے اور اب تو میں نہیں بچ سکتا ذرا. تو ڈر گیا دل میں، اور دل میں ڈر کے نا تو عرض کرتا ہے مولا آج اگر عمر سے بچا لینا تو آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مولا آج بچا لے. بس وہ دل سے ایک بات نکلی تھی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے. بس ادھر اس بندے نے توبہ کیے، ادھر مالک نے قبول کر لیے. بس دل ہی دل میں یہ توبہ کیے، مالک نے سن لی. جیسے سامنے آیا نا، آپ نے پوچھا کیا ہے تیرے ہاتھ میں، ذرا یہ بغل میں کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ سرکہ ہے، یہ سرکہ ہے، ذرا یہ سیب کا، لیمو کا وغیرہ وغیرہ ذرا. تو آپ نے فرمایا دکھا ادھر ذرا مجھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وہ بوتل پکڑ کے جیسے اس کا ڈھکن کھولا نا، تو واقعی وہ شراب جو تھی وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی. ایسے ہی ایک نہیں ہے، نہیں ہزاروں اس وقت بھی ہمارے سامنے، جو آج بھی کئی ایسے واقعات گزرے جہاں مجرم جو ہے، حالانکہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور مالک معاف کر دیتا ہے. کتنے ایسے جن کو مالک نے معاف کیا، وہ موقعوں کے اوپر ان کی ایسی بچت ہوتی ہے، یوں بچتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کتنے ایسے بچ جاتے ہیں. ذرا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ مسند آیا مبارکہ، فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کی سزائیں. ویعفو عن کثیر، اور اکثر تو ہم تمہیں ویسے معاف کر دیتے ہیں. ذرا کتنی مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ ایک پردہ پوش ہے، وہ ستار ہے، گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ پردہ پوش ہے. تو لہٰذا میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، میرے رب کی رحمت وسیع ہے، اس سے مایوس نہ ہو. مایوس ہونا یہ شیطان، اور یہ شیطان کا درس اور اس کا لیکچر ہے کہ وہ ہمیں مایوس کرتا ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کے طلبگار بنے. اور سب سے بہترین طلب اور تڑپ یہی ہے کہ اس کی رحمت کو لپک کے دوڑ کے لینا. اور اس کی رحمت یقیناً ان بندوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات پہ عمل کرتے ہیں. قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کن کو ملتی ہے. مختلف ایسی 8-10 آیات ہیں جن میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت ملتی کن کن کو ہے. تو ان میں سے یعنی ایک فرمایا جو صبر کرنے والے اللہ کی رحمت انہیں ملتی ہے، جو اللہ کی راہ میں استغفار کرنے والے اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ان کو رحمت ملتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ایسے معاملات ہیں، اس کی رحمت کی طرف آؤ، اس کی رحمت کو طلب کرو.
اس کی رحمت کو طلب کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے صلحاء اور نیکوکار بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔